اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما، آپ نہ پائیں گے اس قوم کو، یؤمنون باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جنہوں نے دشمنی کی، مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ہوں ان کے بڑے، او ابناءہم، یا ان کی اولاد، ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان والے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور تائید کی ان کی اپنی طرف سے روح القدس کے ساتھ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں. رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے. اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کا لشکر ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب سن لیجیے، بے شک اللہ کا لشکر وہی فلاح پانے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل منافقین کا تذکرہ تھا. ایمان کے دعوے دار بھی ہیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی ہیں اور یارانگے کفار کے ساتھ ہیں. اور جب اہل ایمان سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کی یقین دہانی کرواتے ہیں، اور جب دوسری پارٹی سے ملتے ہیں تو وہاں بھی جناب ان کو بھی اعتماد میں لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر ہے اور شیطان کا لشکر ہی خسارہ اٹھانے والا ہے. آج کے سبق میں ان منافقین کے برعکس مخلصین کا تذکرہ ہے. وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اتنے کامل ہوئے، سب کچھ قربان کر دیا اور سب کچھ لوٹا دیا. فرمایا کہ وہ اتنے مخلص ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ نہ دیکھیں گے اس قوم کو، اس قوم سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستیاں لگائیں یا محبت کریں ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالف ہیں. یعنی یہ اہل ایمان ان کفار کے ساتھ دوستیاں نہیں لگاتے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، اتنے بڑے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی دوستی کے مقابلے میں وہ کسی کا احترام نہیں کرتے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے باپ ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت نہیں تھے. انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی حضرت ابو بکر صدیق کی کہ آپ کا ساتھی ہے ابو بکر صدیق، میرا بیٹا ہے، اور وہ میرا بے ادب اتنا کہ جناب مجھے مارنے کے لیے تیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا کہ تو نے باپ کی بے ادبی کی ہے؟ کہا جی بالکل کی ہے. کیوں؟ فرمایا کہ لو کان سیفا قریبا منی لضربتہ، اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں گردن کاٹ لیتا. یا رسول اللہ ہر بات برداشت کی جا سکتی ہے، جب اس نے میرے سامنے آپ کو گالی دی تو یہ مجھ سے برداشت نہیں. ولو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے مقابلے میں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کا نوجوان ہے، اور بوڑھی والدہ جب پتہ چل رہا ہے کہ ایمان قبول کر لیا انہوں نے تو اس نے بائیکاٹ کر لیا اور بھوک ہڑتال والی احتجاج شروع کر دی. دھوپ میں جا کر بیٹھ گئی اور بیٹے سے کہنے لگی یا تو ایمان کو چھوڑ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ، یا میں تو ادھر ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی، میرے ساتھ کلام نہ کرنا، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں آ کر بیٹھوں گی. حضرت سعد اپنی والدہ کے پاؤں پکڑتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ یہ شرط نہ لگاؤ، مہربانی کرو اور آ جاؤ سائے میں بیٹھو، گرمی ہے بیمار ہو جاؤ گی، کھاؤ پیو. کہتی نہیں، تم کہو نا کہ میرا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کہو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں، ابھی آ جاتی ہوں. حضرت سعد کہتے ہیں ماں یہ شرط نہ لگاؤ، مہربانی کرو آ جاؤ. ماں بھی بڑی پکی ضد لگا کے بیٹھی ہے دھوپ پر. جب دیکھا حضرت سعد نے کہ ماں نہیں اٹھنے والی، حضرت سعد نے پاؤں چھوڑ دیے اور کہا امی جان کان کھول کے سن لے، تیری جیسی 1000 مائوں تڑپ تڑپ کر مر جائیں، سب کو محمد کی جوتی پہ قربان کروں گا. محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا، محمد رسول اللہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. لو کانوا آباءہم، ماں باپ کا درجہ بہت ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے، اللہ اور اس کے رسول کا درجہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. تو فرمایا اگرچہ ان کے باپ ہی کون ہو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا جو دشمن اسلام تھا اور اسلام کے مقابلے میں تلوار لے کر آیا ہوا تھا. اسی طرح عبداللہ بن ابی کا واقعہ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ کہ جب اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم عزت والے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے شہر مدینہ سے نکال دیں، تو ہمارا شہر ہے اور یہ آ کے قابض ہو گئے، ہم مقامی لوگ ہیں، ہم عزت والے ہیں.
ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے تلوار لے کر باپ سے کہا یا تو اپنی زبان سے اقرار کرو کہ میں اور میرے ساتھی کمینے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں، یا پھر تلوار لے کر آج تیری گردن کاٹوں گا اور بتاؤں گا دنیا والوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی عزت والا نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو فرماتے ہیں ایسے مخلص لوگ، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مخلص صحابہ کرام، آپ نہیں دیکھیں گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے دوستی کرتا نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ ہیں، باپ سے کہا بابا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں کبھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ فرمایا او ابناہم، اگرچہ بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں۔ مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو مار ڈالا جو دشمن اسلام تھا، فرمایا کوئی تعلق نہیں ہے جس کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، ساری برادریاں تو چھوڑ کر ہی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے نا، سارے کنبے چھوڑ دیے، سارے رشتے چھوڑ دیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلے گئے۔ بدر کے قیدی آ گئے، جنگ بدر ہوئی نا، بدر کے قیدی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی قیدی آئے ہیں ان سے فدیہ لے لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، کچھ ہمارا فائدہ بھی ہو جائے گا، جنگ کا ہتھیار خرید لیں گے، چلو ان کے اوپر بھی کچھ احسان ہو جائے گا۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر تو بتا کیا مشورہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کیجئے، جو آپ کا رشتہ دار ہے اپنے حوالے کیجئے، جس کا جو بھی رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیجئے اور تلوار دیجئے اور کہہ دیجئے اپنے رشتہ دار کو قتل کریں، تاکہ پتہ چلے آج سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، صرف اسلام کا رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا جذبے تھے ان کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں او عشیرتہم، اگرچہ وہ کنبے قبیلے والے کیوں نہ ہوں۔ بدر کے میدان میں حضرت حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکار کے اپنے قبیلے والوں سے کہا ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے یار ہیں اتنی عظمتوں اور صداقتوں والے ہیں کہ کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کی گواہیاں قرآن میں دی ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لقب انبیاء کو دیا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، وہ کون ابراہیم کا؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، لقب کیا؟ صدیق۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب؟ صدیقا نبیّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس علیہ السلام کا لقب بھی صدیق بیان کیا۔ جب باری آئی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اولئک هم الصدیقون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے صحابہ کرام یہ میرے حساب میں سارے صدیق ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ وہ لقب جو اللہ نے انبیاء کو دیا تھا وہی لقب اللہ نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے محدثین امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، جتنے بھی محدثین ہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے، وہ سارے راویوں کی تحقیق کرتے ہیں
لیکن صحابی پہ کوئی تحقیق نہیں کرتے، کہتے صحابی تو صدیق ہیں، صحابہ تو سارے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نص کے ساتھ سچے ہیں۔ اولئک هم الصدیقون، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے صدیق اور سارے سچے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں اللہ کریم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، سبحان اللہ، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہوں، میں اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہوں۔ اور سورہ حجرات میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا ہے، سوائے تقوی کے اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ اور ایک جگہ سورۃ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ غربت کے دور میں، وہ مفلسی کے دور میں، وہ مصیبتوں کے دور میں جنہوں نے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے تو بڑے بلند ہیں، ان کے درجے تو بڑے عظیم ہیں، ان لوگوں سے ان کے درجے زیادہ ہیں جو بعد میں ایمان لائے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو بھی میرے محمد کے قدموں میں آ گیا میں اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے کر دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ نے تائید کی ان کی اپنی روح کے ساتھ، روح سے مراد روح القدس جبرائیل امین۔ اللہ کریم نے کئی موقع پہ صحابہ کرام کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، یا روح من سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی رحمتیں ان کے شامل حال فرما دی اور اپنی مدد ان کے شامل حال فرما دی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور داخل کرے گا اللہ ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، سبحان اللہ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ جنت کے اندر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو جنت سے بھی بڑھ کے ہیں، انہی میں سے ایک نعمت الخلود فی الجنت خیر من الجنہ، جب اہل جنت جنت میں جائیں گے، جب یہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، فرمایا یہ نعمت جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو اعمال کی ترازو میں مت دیکھو، صحابہ کو نسبت کے ترازو میں دیکھو، یہ کس کی نسبت کے ساتھ اتنی عظمتیں ملی ہیں؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ملی ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ میرے نبی کی صحبت میں گزار لیا، وہ ساری بعد والی امت سے افضل اور اعلیٰ درجہ پا گیا۔ اس کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے اس دنیا کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس لیے تابعی بھی بڑے درجے کا ہے لیکن صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے۔ یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ اللہ تو بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے، 70 سال کا 100 سال کا گناہ گار بھی ایک بار بھی توبہ کرے تو اللہ تو راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ بندے کا راضی ہونا مشکل ہے، بندے کا راضی ہونا مشکل ہے، بندہ راضی نہیں ہوتا، بندے کی زبان پہ ناشکری ہوتی ہے، بندے کی زبان پہ اکثر ایسے جملے آ جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ بندہ شکوے کر رہا ہے، لیکن اصحاب رسول کی شان اللہ بیان کرتے ہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ پر خوش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر بن گیا، یہ اللہ کا لشکر بن گیا، یہ اللہ کی فوج بن گئی، یہ اللہ کا لشکر بن گیا۔ اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون،
المفلحون، اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والا ہے، اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ جو میرے نبی کے صحابہ، جو میرے نبی کے قدموں میں آ گئے، یہ اللہ کا لشکر اور اللہ کی فوج بنتی گئی ہے، یہ اللہ کی کیا بن گئی ہے؟ اور اللہ ایک جگہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت پانے والے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اولئک كتب في قلوبهم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور یہاں فرمایا اولئک حزب اللہ، ساری باتیں ختم کرو اور کہو یہ اللہ کا لشکر بن گیا ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہ پائیں گے اس قوم کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کرتے ہوں اس سے جس نے مخالفت کی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے تائید فرمائی روح القدس کے ساتھ اپنی طرف سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں تجری من تحت الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب سن لیجیے اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا